دوسری چیز جو اللہ کی محبت اور دوستی کا سبب بنتی ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان سے کہیں کہ آپ کی اتباع کریں. جب یہ آپ کی اتباع کریں گے تو اس کے مطلب میں کیا ہوگا؟ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، جب یہ آپ کی اتباع کریں گے تو اس اتباع کے نتیجے میں اللہ ان سے محبت کرے گا اور ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی. اور صحابہ نے اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھا تھا، اور کیونکہ اتباع میں جب وہ سمجھ گئے تھے کہ جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے ہم اللہ کی محبت حاصل نہیں کر سکتے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اتباع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم اپنی زبان سے ہی اظہار کرتے رہیں. اتباع سے مراد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت ہے وہ ہم نے زبان سے بھی اس کا اظہار کرنا ہے، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اسی طریقے سے ہم نے اپنے جذبات سے بھی اظہار کرنا ہے، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم نے عمل کے ذریعے بھی اظہار کرنا ہے، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم ایکسٹریم سچویشن میں چلے جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو کہیں گے بس یار زبان سے جتنے بھی محبت کا اظہار کرنا ہے یہی اللہ کے رسول سے محبت کا طریقہ ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے لیکن صرف یہ طریقہ نہیں ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عمل پہ فوکس کرو. زبان سے بھی کہنا ہے اور عمل سے بھی کرنا ہے، یہ دونوں چیزیں ہم نے کرنی ہے. کیونکہ صحابہ جو تھے، صحابہ ان تمام چیزوں کو فالو کیا کرتے تھے. وہ اپنی زبان سے بھی اظہار کرتے تھے، اپنے عمل سے بھی اظہار کرتے تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی بھی کیا کرتے تھے. جو عمل دیکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ فوراً اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کرنے کے لیے اور منع کرتے تھے وہ فوراً اس کے اوپر بھی عمل کرتے تھے. یہ ساری چیزیں ہمیں صحابہ کی زندگی میں نظر آتی ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. انہوں نے بھی اپنی زبان سے اظہار کیا، اور ان کے علاوہ بہت سے صحابہ ہیں جو اکثر کہا کرتے تھے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. تو یہ کیا تھا؟ یہ زبان سے اظہار تھا. لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں یہ کلمات ریورس ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پہ کہا کہ اے سعد تم تیر چلاؤ، تم پہ میرے ماں باپ قربان. سعد بن ابی وقاص کو کہا کہ تم پہ میرے ماں باپ قربان. اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان کلمات کی وجہ سے تمام صحابہ پہ فخر کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات صرف میرے لیے کہے ہیں. نیچرل سی بات ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو، اور صحابہ میں بھی اس چیز کا کمپٹیشن ہوتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیں تو وہ ان کو تو ایک نیچرلی فیلنگ ہوگی کہ یہ بہت قیمتی کلمات ہیں جو صرف ان کے بارے میں کہے گئے. تو زبان سے بھی اظہار صحابہ نے کیا، تو ہمیں زبان سے بھی اظہار کرنا ہے اس چیز کا.